السلام علیکم، میرا نام عبدالغفار ہے اور اردو کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے۔ بہت ساری بچوں کی پرابلمس میرے سامنے آ رہی تھی کہ جیسے ہماری نئی کتاب 11ویں میں آئی ہے اور نئی کتاب جب آنے کے بعد بچوں کو انتہائی مشکلات درپیش تھی، اسپیشلی نوٹس کے حوالے سے اور کے سولوشن کے حوالے سے۔ اس پہ بھی بہت سارا کام کیا، لیکن اب جو ہماری جو سچویشن وہ یہ ہے کہ بچوں کو پیپر پیٹرن کے حوالے سے بہت زیادہ وہ ڈسٹرب ہیں کہ پیپر کیسے ہم سولو کریں اور ایگزام میں پیپر کیسے آئے گا۔ تو اس حوالے سے ہم نے آج ایک ویڈیو بنائی ہے جو انجینئر ڈاکٹر کی طرف سے آپ کو پیش کی جا رہی ہے، اور دیکھیں گے کہ آیا کہ ہمارا پرچہ کتنا آسان سے آسان ہو سکتا ہے اور اس کو کتنا آسانی سے ہم حل کر سکتے ہیں، اور جو مشکلات ہمیں پرچے کے پیٹرن میں جو مشکلات ہیں ان کو انشاءاللہ آج دور کریں گے۔ اور امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے بچوں کی جو مشکلات ہیں اسپیشلی فرسٹ ایئر کی، وہ ساری کیا ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا لیکچر۔ میرے پاس میں نے کچھ پہلے سے وقت کی بچت کے لیے میں نے یہاں پہ کچھ لکھ رکھا ہے، جیسے کہ بچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر۔ بچہ ہمارا اردو ہے اور جماعت ہماری 11ویں ہے، اور سن 2022-23 کا جو نیو پیٹرن ہے جس کے اندر بورڈ نے کچھ چیزیں کمی کی ہیں، کیا کمی کی ہے اور کیا اس میں اور بڑھائے ہیں، اس کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے کہ ہمیں پیپر کو کیسے حل کرنا ہے، ایک اور پیپر میں کیا کیا آئے گا، اس کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ تو پہلے آپ دیکھیں بیٹا کہ پرچے جو آئے گا، جو آپ کا امتحان آئے گا، وہ کچھ اس طریقے سے آئے گا کہ اس میں حصہ الف بھی ہوگا، حصہ بے بھی ہوگا اور حصہ جیم بھی ہوگا۔ کل نمبر ہمارا جو ہوں گے وہ 100 کا ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ حصہ الف میں کیا ہوگا۔ حصہ الف میں سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، کثیر الانتخابی سوالات جسے آپ MCQs بھی کہتے ہیں، اور یہ 40 آئیں گے، اور اس کے نمبر بھی کہیں 40 ہیں، تو گویا ایک MCQs 1 نمبر کا ہوا۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے MCQs یا کثیر الانتخابی سوالات کے حوالے سے بچے تیاری کیسے کریں۔ تو بیٹا سب سے پہلے آپ کو انٹرویو بورڈ والوں نے ایک ماڈل پیپر آپ کو جاری کیا ہے، تو ماڈل پیپر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اندر جو MCQs ہیں ان پہ آپ کیا کریں، دھیان دیں، اس کو فوکس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اردو کی نئی کتاب ہے اس میں فہرست میں کی طرف ذرا سے آپ دھیان دیں، تو اس میں لکھا ہوگا اسباق کے نام بھی آتے ہیں بیٹا، اس میں اسباق کے نام ہوں گے، اور پلس انہی کے کیا ہوں گے بیٹا، مصنف کے نام بھی ہوں گے۔ اور جب بھی کوئی آپ سبق شروع کریں اس کے آخر میں دیکھیے گا ماخوذ از، یعنی کہ یہ سبق لیا کہاں سے گیا ہے، اس کو بھی ساتھ میں غور سے دیکھتے جائے بیٹا۔ اور ساتھ میں ہر سبق کے آخر میں کثیر الانتخابی سوالات وہ بھی دیے ہوتے ہیں، ان کو بھی کیا کریں، مد نظر رکھیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا یہ ہے کہ آپ کے اس میں سے پورے کے پورے نمبر آ جائیں گے جو 40 ہیں بیٹا۔ اب آتے ہیں ہم حصہ بے کی طرف، جو کہ ہمارا سوال نمبر 2 ہے اور مختصر سوالات کا حصہ کہلاتا ہے، اور اس کے بھی ٹوٹل نمبر یا نشانات یہاں پہ 40 ہی ہیں۔ سوال نمبر 2 میں اقتباس کی تشریح ہوتی ہے۔ بہت سے بچے پوچھتے ہیں سر اقتباس کسے کہتے ہیں؟ تو بیٹا جو ہم سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں جسے ہم سین پیسج کہتے ہیں، ان میں سے آپ کو 2 یا 3 یا 4 لائنیں دی گئی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو لائنس یا آپ کو اقتباس دیا گیا ہے یہ کون سبق سے دیا گیا ہے۔ آپ نے سبق کا نام بتانا ہوتا ہے، مصنف کا نام بتانا ہوتا ہے، اور مختصر آسان لفظوں میں اس کی تشریح بیان کرنی ہوتی ہے۔ اس میں سوال نمبر 2 میں اقتباس کی تشریح میں بیٹا یہ 10 نمبر کا آتا ہے، اور اس میں سے آپ کو 3 مختلف قسم کے اقتباس دیے گئے ہوں گے، ان میں سے آپ کو ایک کرنا ہے بیٹا۔ اور نمبر کیسے دیے جائیں گے یہ بھی دیکھ لیں بیٹا، سبق اور مصنف کا نام لکھیں گے تو اس کے آپ کو 2 نمبر ملیں گے، اور آسان لفظوں میں آپ جب اس کی تشریح بیان کریں گے تو اس کے آپ کو 8 نمبر ملیں گے۔ اور جتنا صاف ستھرا اور آسان طریقے سے ان کے جوابات دیں گے اتنا ہی جو آپ کا چیکر ہوگا نمبر دینے میں اس کو آسانی ہوگی، بجائے یہ کہ بڑا لکھنے کے یا اس کو پھیلانے کے یا اس میں غیر ضروری باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو بات پوچھی گئی ہے اس کے مطابق کیا کریں، آپ جواب دیں۔ اب اقتباس کی تشریحات کے لیے ہم کون سے سبق کو دیکھیں تاکہ ہم اس سوال نمبر 2 کو حل کر سکیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہاں پہ سبق بتا رہا ہوں، خاص طور بچہ ان کو ضرور دیکھیے گا آپ۔ نمبر 1 پر زبان گویا
اور نمبر 2 پر ہے آپ کا سبق قومی اتفاق، زبان گویا الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا ہے بیٹا، اور قومی اتفاق سر سید احمد خان کا، اس کو دیکھیے گا۔ اور مزید دیکھنا ہو تو بیٹا تیسرا جو ہے وہ ہے خطوط غالب۔ سب سے زیادہ جو بہت زیادہ آنے کے چانسز بیٹا ہوئے قومی اتفاق ہے، اس کو تو آپ ضرور دیکھیے۔ اس کے بعد پھر آپ زبان گویا اور مزید اپنی تیاری کرنے کے لیے آپ خطوط غالب کو دیکھ لیجیے بیٹا، انشاءاللہ اسی میں سے آپ کا کیا ہوگا، یہ سارا حل ہو جائے گا بیٹا۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال نمبر 3 کی طرف، اور سوال نمبر 3 میں اشعار کی تشریح پوچھی جاتی ہیں، اور اشعار جو ہے بیٹا آپ کی غزلیات کا جو ایک حصہ ہے ان میں سے آئیں گے، اور اس میں بچے کافی پریشان ہیں کہ ہم کون کون سی غزلیات کو پڑھیں یا کون کون سی غزلیات تشریح کے حوالے سے بات کریں۔ تو بیٹا یہاں پر ہے، ہم آپ کو آسانی کے لیے بتا رہے ہیں کہ اس میں آپ کو کرنا کیسے ہے اور آپ کا یہ سوال کیسے آئے گا۔ تو 5 مختلف شعراء کے شعر آئیں گے، ان میں سے آپ کو 2 کی تشریح کرنی ہے بیٹا، آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، تعارف شاعر کہ وہ شعر کہاں سے لیا گیا ہے، اس کا آپ نے مختصر سا تعارف 3 سے 4 لائن میں لکھنا ہے، اور اس کے بعد تشریح جو کہ آپ نے مختصر اس کے بیان کرنی ہے، اور اگر آپ کو اس کے حوالے سے کوئی مماثل شعر یاد ہو بیٹا شعر کے لحاظ سے تو اسے ضرور لکھیں۔ بعض بچے پوچھتے ہیں کہ سر مماثل شعر لکھنا ضروری ہے، تو بیٹا اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مماثل شعر لکھیں اگر آپ کی تشریح مکمل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تشریح میں کچھ کمیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ کا مماثل شعر کیا کر دیتا ہے، پورا کر دیتا ہے، جو کہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے چیکر کو کہ بہترین ماشاءاللہ اس نے تیاری خوب کر رکھی ہے۔ تو اب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ساتھ ساتھ میں ہم بتاتے بھی چاہیں گے کہ آپ نے یہ تیاری کہاں سے کرنی ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ اشعار کی تشریح کر سکیں۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے مرزا غالب کو، مرزا غالب کی غزل ہے بیٹا، 1 اور 2 دونوں غزلیات کو دیکھنی ہے، اور اسی میں سے کیا ہے گا آپ کا ایک یہ بھی حل ہو جائے گا۔ نمبر 2 پہ آپ نے میر تقی میر کی غزل نمبر 1 غزل نمبر 2 ان کے اشعار کو بھی تشریح یاد کرنی ہے، اور نمبر 3 پر خواجہ میر درد غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 ان کے اشعار کو بھی آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے اور ان کی تشریح کو یاد رکھنا ہے۔ اور اس میں ہم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ اس کو اہمیت دیں اس کو اہمیت دیں، نہیں، کیونکہ پہلی مرتبہ آپ امتحان میں جا رہے ہیں تو بجائے یہاں وہاں دیکھنے کے آپ مکمل اس کی تیاری کر لیں۔ اور اگر آپ کو مزید دیکھنا ہو تو خواجہ حیدر علی آتش آپ اس کو دیکھ لیجیے۔ تو پہلے آپ ان 3 کو اچھی طرح سے کر لیں، اور اگر وقت ملے تو خواجہ حیدر علی آتش کی غزلیات کو بھی دیکھ لیں، نمبر 1 اور نمبر 2 دونوں کو۔ اب ہم سوال نمبر 3 سے گزر چکے، تو اب آئیں سوال نمبر 4 پر، جو کہ نظم کا مرکزی خیال ہوتا ہے بیٹا، اور یہ بھی 10 نمبر کا ہی ہے، اور اس میں سے آپ کو 3 نظمیں دی گئی ہوتی ہیں اور ان میں سے آپ کو 1 کرنا ہے۔ نمبر کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ تعارف شاعر جو آپ جس کا مرکزی خیال لکھ رہے ہیں اس کا تعارف شاعر وہ 2 نمبر کا، اور مرکزی خیال جو ہوگا وہ 8 نمبر کا ہے۔ اور بعض بچے پوچھتے ہیں کہ مرکزی خیال میں بھی شعر لکھنا ضروری ہے، تو بیٹا اگر مناسبت سے اگر آپ کو مماثل شعر یاد ہے تو اسے ضرور لکھ لیں، لیکن اگر مرکزی خیال آپ اگر بالکل صحیح لکھنی ہے تو اس میں بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ مرکزی خیال یا نظم کون کون سی یاد کر، اتنی ساری ہیں، ہم کہاں کا دیکھیں، وقت ہمارے پاس انتہائی کم ہے، تو اس کے لیے آپ ان 3 کو دیکھ لیں اور انشاءاللہ اس میں سے ضرور آئے گا۔ نمبر 1 پہ چپ کی داد جو کہ خواجہ الطاف حسین حالی کی لکھی گئی ہے عورتوں کی تعریف پر،
آپ اس کا تعارف اور مرکزی خیال ضرور یاد رکھ لیں. اور اس کے بعد مرد مسلمہ علامہ اقبال کی ہے، آپ اس کو بھی ضرور دیکھ لیں، اس کا بھی تعارف اور مرکزی خیال. اور نمبر 3 پر داستان تیاری میں باقی. اچھا بچوں، یہ جب سے کتابیں اردو کے نصاب میں جو بدلی کی گئی ہیں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں، اس میں سے اس بار پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ داستان تیاری باغ میں ایک مثنوی کو شامل کیا گیا ہے. تو اس حساب سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا. تو اگر آپ ان تینوں کے شعراء کا تعارف اور ان کا مرکزی خیال یاد کر لیں گے تو سوال نمبر 4 جو کہ مرکزی خیال نظم کا آتا ہے یہ آپ کا مکمل ہو جائے گا. اب آتے ہیں ہم سوال نمبر 5 کی طرف. اس میں اسباق کا خلاصہ پوچھا جاتا ہے جو کہ 10 نمبر کا ہے، اور اس میں بھی 3 آپ کو دیے جائیں گے مختلف سبق، اور ان میں سے آپ نے ایک کا خلاصہ بیان کرنا ہے. اس میں سے بھی خیال رکھیے گا پہلے تعارف مصنف اور ساتھ میں اس کا خلاصہ آپ کو لکھنا ہے. بعض بچے پوچھتے ہیں کہ خلاصہ کتنے پیج کا ہونا چاہیے، کتنی لائن کا ہونا چاہیے. تو بیٹا بات یہ ہے کہ اگر آپ خلاصہ دیکھ سکتے ہیں کہ سبق کون سا شروع کیا ہے آپ نے، تو اس حساب سے خلاصہ کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور کچھ بچے ماشاءاللہ اچھا لکھتے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بس بڑا بڑا کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ بتانا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ بورڈ کی 1.5 پیج یا 2 پیج پہ بھریں. بس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا خلاصہ ہر لحاظ سے مکمل ہونا چاہیے. خلاصے میں کون کون سبق یاد کریں؟ بہت سارے ہیں. ہم کس کا خلاصہ یاد رکھیں؟ تو اس کے لیے مت گھبرائیں، ہم آپ کو اس میں بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے بیٹا میدان جنگ کو دیکھ لیں، اور میدان جنگ کے مصنف کا تعارف اور اس کا خلاصہ یاد رکھیں. اور اس کے بعد فاقے کا روزہ، اور اس کے بعد بیگم کی بلی یا بابا نور. آپ نے پہلے 2 کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، میدان جنگ اور فاقے کا روزہ، اور یہ 10 نمبر کے ہیں. تو خیال کیجیے گا بیٹا کہ جو چیزیں جتنے نمبر کی ہیں اس کو اہمیت زیادہ دیں آپ. اب آتے ہیں ہم آپ کے حصہ جیم کی طرف، جو کہ آپ کے پرچے کا آخری سوال کہلاتا ہے. اور اس مرتبہ بھی اس پرچے میں بہت ہی آسانی کی گئی آپ کے لیے. یا تو آپ شعراء پہ تبصرہ کریں یا پھر نثر نگار پہ تبصرہ کریں. تو اس میں آپ کو دونوں سوالات میں سے ایک کر دیا گیا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک کرنا ہے آپ نے بیٹا. سوال نمبر 6 ہے آپ کا، اور اس بار اس کے نمبر آپ کے 20 ہیں. سوال نمبر 6 میں اس میں مختلف آپ سے نثر نگار اور شعراء کے نام دیے گئے ہوں گے. ان پہ آپ نے کسی ایک پر کیا کرنا ہے؟ تبصرہ کرنا ہے، جو کہ اس میں سے 4 میں سے آپ کو ایک کرنا ہوگا. اب یہاں بھی بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے کریں اس کو، کیونکہ پہلی مرتبہ یہاں سے بھی ان کا واسطہ پڑا ہے. تو بیٹا اس کے لیے یاد رکھیں گا کہ پہلے جو بھی آپ شاعری پہ یا نثر نگار پہ تبصرے کے لیے جو بھی آپ لکھیں، اس سے پہلے اس کا آپ تعارف لکھ لیں. اور تعارف ایسا نہیں ہوتا کہ آسان لفظوں میں، بلکہ تعارف میں اس کی کتابوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، اس کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات کو بھی لکھا جاتا ہے. اور ساتھ میں اگر کوئی نثر نگار لکھ رہے ہیں تو ایک بہترین نثر نگار کے حوالے سے کچھ لکھا اس کے بارے میں، اس کو بھی لکھا جاتا ہے. پھر آتے ہیں اس کی کلام کی خصوصیات. یہ بہت مرتبہ سوال پوچھا گیا کتنی ہیڈنگ سے سرخیاں ہونی چاہیے، کہ بعض یہ کہتے ہیں، سننے میں آتا ہے کہ بعض وہ کہتے ہیں. تو بیٹا آسانی سے آپ جو کلام کی خصوصیات ہیں، تعارف اور ناقدین کی آراء سے الگ ہو کر 12 سے 14 آپ کی ہیڈنگ ہونی چاہیے صرف کلام کی خصوصیات پر. اور اگر آپ بہتر یہ ہے بیٹا کہ جب آپ کو یہ سوال دیا جائے، سوال نمبر 6 آپ کر رہے ہوں، تو کوشش کریں جو شعراء ہوتے ہیں ان پہ کیا کریں، آپ لکھنے کی کوشش کریں. اور ان کے مناسبت سے جو آپ ہیڈنگ ڈال رہے ہیں، ہر ہیڈنگ کے کا شعر ضرور لکھیے گا بیٹا. اور آخر میں ناقدین کی آراء.
ناقدین کی آراء یعنی کہ مختلف شعراء جو فن میں کمال رکھتے ہیں وہ اس شاعر کے بارے میں اپنی کیا رائے دیتے ہیں، انہیں آپ ضرور مد نظر رکھیے۔ اور کتنوں کا لکھنا ہے بیٹا، تو یہاں پہ میں بتا چکا ہوں کم از کم ناقدین کی آراء 3 سے 5 ہونی چاہیے، تب جا کے آپ کا یہ سوال 20 نمبر کے مطابق ہو جائے گا۔ اب پھر وہی سوال ہوتا ہے کہ ہم کون کون سے شعراء کو یاد رکھیں یا کس کس نثر نگار کو یاد رکھیں، تو ان کے نام میں یہاں لکھ رہا ہوں، تو آپ ان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ نمبر 1 پر میر تقی میر، شہنشاہ غزل، اور اس کے بعد مرزا غالب فلسفی شاعر۔ تیسرے نمبر پر خواجہ میردر جو کہ پہلے صوفی شاعر ہیں، اور سر سید احمد خان جو کہ نثر نگار ہیں۔ یہ اور میری رائے یہ ہے کہ آپ کسی اور کو یاد رکھنے کے بجائے پہلے میر تقی میر، مرزا غالب اور خواجہ میردر شعراء کو ضرور یاد کریں، بجائے آپ نثر نگار کی طرف آنے کے آپ شعراء پہ زیادہ دھیان دیں، کیونکہ اس میں نمبر کٹنے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو 11ویں کے بچوں کو جو اردو کے حوالے سے جو مشکلات تھیں، خاص طور پہ جو ابھی پیپر ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے، تو ہم نے پرچے کے حوالے سے آپ کو یہاں سب بتا دیے کہ پرچہ کیسے آئے گا اور آپ نے اس میں کیا کیا چیزیں یاد رکھنی ہے، اور پرچے کے حوالے سے کتنی آسانی ہو سکتی ہے، اور نمبر کیسے بریک کیے گئے ہیں وہ سب آپ کو ہم نے یہ بتا چکے ہیں، اور کل نمبر جو آپ کے 100 ہوں گے بیٹا۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ پرچہ اب آپ کی جو مشکلات ہو چکی ہیں دور ہو چکی ہوں گی۔ مجھے اور END کے اسٹاف کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔